بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ مضمون ہے انٹر پارٹ 2 کا اسمارٹ سلیبس کا 7واں مضمون ہے ماحولیاتی آلودگی، اسباب و تدارک۔ سب سے پہلے اس میں پہلا پیراگراف میں آپ ماحول کے بارے میں بتائیں گے۔ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ماء، میم الف ماء، یہ اس میں موصول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد ہال، ہال جو ہے یہ بھی عربی زبان کا اسم ظرف مکان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد یا آس پاس۔ جو ماحول کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ارد گرد یا آس پاس ہے۔ اس کے بعد ماحول کو جمع کیا گیا ہے، ماحول کی جو جمع ہے وہ ہے ماحولیات، اس کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دی جائے ماحولیاتی، تو یہ اس کی نسبت بن جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے پاکستان کے آخر میں چھوٹی یہ لگائے تو پاکستانی، پاکستان کے رہنے والے، تو ایسے ماحولیاتی ایک نسبت بن گئی۔ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق ماحول سے ہو اسے ماحولیاتی کہتے ہیں۔ اب ماحول کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ کیا ہے کہ وہ دائرہ کار جس میں انسان کو زندگی کے معمولات سر انجام دینے کے لیے عوامل و عناصر میسر ہوں، یعنی وہ حدود ہیں جہاں پہ انسان پایا جاتا ہے، اس نے اپنی زندگی کے تمام معاملات سر انجام دینے ہیں، اور ان معاملات کو سر انجام دینے کے لیے جو عوامل اور عناصر اسے دستیاب ہیں اس کو ماحول کہا جاتا ہے۔ یا پھر ایسے ہے کہ وہ رہائشی میدان ہے جہاں پہ انسان اپنی طبعی، بشری اور ظاہری ضروریات کو سر انجام دیتا ہے، اور جو اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس سے وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون سی ضروریات ہیں؟ کھانا پینا، لباس، دوائی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام دوسروں کے ساتھ میل جول رکھتا ہوں۔ تو یوں یہ ماحول کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے کہ ماحول کیا ہوتا ہے۔ ماحول کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنے بھی زمین، آسمان، پہاڑ، یہ جتنی مخلوقات ہیں اس میں جنات، انسان، سمندر، نہریں، پہاڑ، نباتات، حیوانات، حشرات، یہ سب کی سب مخلوقات اس ماحول کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو افضل یعنی اشرف بنایا ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی۔ زمین پر موجود تمام چیزیں جو ہر طرف ارد گرد چار سو پھیلی ہوئی ہیں وہ زمین کا ماحول کہلاتا ہے۔ لیکن انسان کی الگ الگ حیثیت سے مختلف ماحول بھی ہو سکتے ہیں۔ جس علاقے یا خطے میں انسان رہتا ہے، جس زمین میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، اس کا ماحول کسی دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ زمین کا ماحول سے مراد یہ ہوا کہ وہ پوری کی پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ جگہ، اس کے اندر جتنے عناصر پائے جاتے ہیں، چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا آپس میں تعلق وہ سب ماحول میں شامل ہے، دنیا کا ماحول۔ دوسرا لفظ جو آپ کے ٹاپک کا ہے وہ ہے آلودگی۔ آلودگی فارسی زبان کے مصدر آلودن سے بنا ہے، جس کا حاصل مصدر آلائش، گندگی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ خراب ہونا، اٹا ہونا، بھرا ہونا، مضر صحت چیزوں سے بھرا ہونا، یعنی ایسی چیزیں جو جانداروں کی صحت کو نقصان پہنچائیں۔ تو ماحولیاتی آلودگی کیا ہوگا کہ قدرتی ماحول میں غیر فطری عناصر کا داخل ہو جانا، یعنی فطری ماحول میں غیر فطری چیزوں کا داخل ہونا یا شامل ہونا، اور وہ تمام غیر فطری چیزیں یا عناصر جانداروں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر موجود تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ انسان کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اپنے ماحول کی دیکھ بھال کرے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ نعمتیں جو ہے نا برقرار رکھے، زندگی، دنیا، امن سلامتی کا گہوارہ ہو۔ لیکن کچھ انسانوں کی بدعمالیوں نے، مفاد پرستانہ سوچ نے اس خدائی نظام میں خلل ڈال دیا، رخنا ڈال دیا۔
تو انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کے اندر مختلف آلودگیاں یا خرابیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک فساد، عظیم فساد کی سر میں ہے۔ سے عظیم فساد بہت بڑی خرابی۔ یہ جیسے سورۃ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ظاہر ہو گیا یعنی پھیل گیا فساد، فساد کا مطلب خرابی، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، یعنی خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیاں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے وہ کرتے ہیں، پوری جگہوں پہ فساد پھیل گیا، خرابی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ایک بتائیں گے کہ فساد اصل میں کیا مطلب ہے اس کا، کہ نظام فطرت میں جو چیز تبدیلی لے کے آئے، نظام فطرت میں جو چیز بگاڑ پیدا کرے، انسانی ماحول اور گرد و پیش کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے اس کو خراب کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں، فساد یا خرابی کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو بدلنا چاہتے ہیں، جو نظام فطرت کو، قوانین فطرت کو درہم برہم کرنے میں لگے ہوتے ہیں، یا ایسے عوامل یا سبب پیدا کرتے ہیں جس سے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہو، یعنی ہوا کثیف ہو رہی ہو، فضا آلودہ ہو رہی ہو، پانی آلودگی کی انتہا پہ پہنچ جائے، اس سے انسانی وجود اور تمام جاندار کا وجود جو ہے وہ خطرات میں، جس کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں۔ دراصل وہ لوگ، وہ جو خرابی پیدا کرنے والے ہیں، وہی انسانیت کے دشمن ہیں، اور ان کو اسلامی نقطہ نظر سے ان کو فسادی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے آلودگی کی جو ہے ٹاپک آ جائے گا اسباب۔ اسباب لفظ سبب کی جمع ہے، سبب وسیلے، راستے یا وجہ کرتے ہیں، یعنی آلودگی، ماحول میں آلودگی کا وسیلہ کیا بنا، کیا چیز راستہ بنی، یا کیا چیز اس خرابی کو پیدا کرنے کی وجہ بنی۔ اور چوتھا جو لفظ اس میں ہے وہ ہے تدارک۔ تدارک عربی زبان کے لفظ دال رے کاف ترک سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، یعنی کسی چیز کو دور کرنا یا کسی چیز سے چھٹکارا پانا، کسی چیز سے چھٹکارا پانا۔ اب یہاں تک لکھنے کے بعد آپ ایک جملے میں، دو تین جملوں میں بتائیں گے کہ ماحولیاتی آلودگی اصل میں آس پاس کے پورے جگہ کو، ماحول کو، چیزوں کو غیر فطری عناصر کی مدد سے خراب کرنا، اس کو ایسی چیزوں سے بھر دینا جو جانداروں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس کے اسباب پر بات کی جائے گی اور ان کی اقسام پر بات کی جائے گی کہ کون کون سی قسم ہے اور اس کا تمام قسموں کے اقسام کے سبب کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے، ان کا تدارک کیا ہے۔ فی الحال یہ صرف اس لیکچر میں ان 5 اقسام بتائی گئی ہیں۔ پہلے نمبر 1 فضائی آلودگی، نمبر 2 آبی آلودگی، نمبر 3 روشنی کی آلودگی، نمبر 4 شور کی آلودگی، نمبر 5 گرد و غبار کی آلودگی، نمبر 6 غذائی آلودگی، نمبر 7 تابکار شعاؤں کی آلودگی، نمبر 8 حرارتی آلودگی، اور نمبر 9 برقی آلودگی۔ یہ یوں آپ کا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا، جس میں ماحولیاتی آلودگی میں آپ نے پہلے ماحول کیا ہوتا ہے، ماحول کے بارے میں بتانا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے، پھر ماحول کا مفہوم بتانا ہے، پھر آلودگی بتانا ہے، آلودگی کی ڈیفینیشن بتانی ہے، ماحولیاتی آلودگی کیا ہوتی ہے وہ بتانی ہے، پھر اس کے بعد کہ اصل میں آلودگی کا مطلب خرابی ہے، زمین پہ یہ تمام لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، خرابیاں پیدا کرنے کی وجہ سے ہے، فساد خرابی پیدا ہوگی، آلودگی پیدا ہوگی۔ پھر آپ نے اس پیراگراف کے بعد اگلے پیراگراف میں اس کے سبب کس کو کہتے ہیں، تدارک سے کیا مراد ہے، پھر 1-2 جملوں میں آپ نے یہ آپ کے کوئی 2-2.5 صفحے بنیں گے، جو آنسر شیٹ ہے بورڈ کی اس کے مطابق۔ پھر اس کے بعد آپ ایز اٹ از بشک اس کو پوائنٹس کی شکل میں ہی لکھ دیں کہ اس کی اقسام، اسباب اور تدارک۔
اللہ حافظ.